الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی کا پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے۔ اس بچپن کی عمر میں بچے کا کام کھانا پینا سونا یا کھیل لینا، اس کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پھر یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس کو لڑکپن کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر ماں باپ بچے کو پڑھنے کا کام ذمہ لگا دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، تو اس وقت بچے کی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس نے پڑھنا ہے۔ چنانچہ بچہ کھانے پینے کھیلنے کے ساتھ پڑھنے کا بھی عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ پڑھائی اتنے سال کرنی پڑتی ہے کہ اسی دوران بچہ اپنی جوانی میں قدم رکھ لیتا ہے۔ یہ زندگی کا تیسرا مرحلہ۔ جب جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی اب کوئی کام کرو، ذمہ داری اٹھاؤ۔ کبھی وہ نوکری کر لیتا ہے اور کبھی وہ والد کے ساتھ بزنس شروع کر دیتا ہے، تو آمدن کا کوئی ذریعہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے نوجوان کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا پروفیشن شروع کر دیا۔ اس کو کرنے کے بعد اب اس بچے کو اپنی زندگی میں ایک کمی نظر آتی ہے۔ وہ فیل کرتا ہے کہ میرے زندگی کا کوئی ایسا ساتھی ہو جس کے ساتھ میں اپنے زندگی کے حالات کو شیئر کر سکوں، اپنا غم بھی اسے بتا سکوں، اپنی خوشی بھی بتا سکوں، کوئی ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں شریعت نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی، ان دونوں کو نکاح کے ذریعے سے زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اس کو شادی کہہ دیا جاتا ہے۔ گویا شادی کے ذریعے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ یہ اللہ کا نام بھی کیا برکتوں والا ہے کہ نکاح سے پہلے جو لڑکی غیر محرم تھی، جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا، جس سے بات کرنا جائز نہیں تھا، اب نکاح کے بعد وہ اتنی قریبی بن گئی کہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی۔ چنانچہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو لباس سے تشبیہ دی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے مقصد کو پورا نہ کیا، ادھوری بات رہی۔ کسی نے کہا جی میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو پہیے سے یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی زندگی
موت کے ساتھی ہیں، لیکن جو محبت کا ایک تعلق ہے، جو قرب کا تعلق ہے، وہ تو نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح مختلف مثالیں لوگوں نے دی۔ قرآن مجید نے ایک لفظ کے ذریعے یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، صرف ایک لفظ کے ذریعے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک وجہ تو یہ کہ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے شرمندگی سے بچاتا ہے۔ مرد بھی ہو نا اگر کوئی، اور اس کو کہا جائے کہ بھری محفل میں تمہارے کپڑے اتارتے ہیں، تو مرد کو بھی اتنی شرم آئے گی کہ چاہے گا کہ زمین کھل جائے اور میں زمین کے اندر ہی چلا جاؤں۔ بھرے مجمع میں بے لباس ہونے سے اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس شرمندگی سے کس نے بچایا؟ لباس نے بچایا۔ تو یہ انسان کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ دوسری بات کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، اسی لیے تو نئے نئے کپڑے بن رہے ہیں، نئے نئے ڈیزائن بن رہے ہیں، دھو کے استری کر کے صاف ستھرے خوشبودار پہن کے مسجدوں میں آتے ہیں۔ تو لباس کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی کی اٹریکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا لباس بندے نے پہنا ہوا ہو تو یقیناً دوسرے کے دل کو بھا جاتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس میں جو بڑا ہے، تو لباس گویا ایک تو چھپانے کا ذریعہ بنا، تو شریعت نے کہا جس طرح لباس تمہارے اعضاء کو چھپا دیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا دیتے ہیں۔ بیوی خاوند کے عیوب چھپا دیتی ہے اور خاوند بیوی کے عیوب چھپا دیتا ہے۔ لباس سے جیسے تمہیں زینت ملتی ہے، بیوی کی وجہ سے تمہارے گھر میں زینت ہے، اور خاوند کی وجہ سے بیوی کی زینت ہے، اس کو ماحول معاشرے میں ایک ریسپیکٹ مل جاتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ دیکھو انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ لباس سے زیادہ قریب بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ نہیں۔ سب سے زیادہ جسم کے قریب کیا ہے؟ لباس ہے۔ تو شریعت نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو اب تم جو زندگی کے ساتھی بن رہے ہو، تو جس طرح جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، اب خاوند کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی، اور بیوی کے لیے سب سے قریب اس کا خاوند ہوتا ہے۔ سب رشتوں سے بڑا رشتہ یہ بن جاتا ہے۔ زندگی کا ساتھی کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے جو بولا جاتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کنوارا بندہ جتنا بھی نیک متقی پرہیزگار ہو جائے، ابھی اس نے آدھے ایمان کو کور کیا، بقیہ آدھا تب کور ہوگا جب نکاح کر کے جو اس پر ذمہ داریاں ہیں یہ ان کو پورا کرے گا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کنوارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب، اور شادی شدہ نماز پڑھتا ہے تو بعض روایات میں ایک نماز پر 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایت میں ایک نماز پر 42 نمازوں کا ثواب۔ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ ثواب کیوں بڑھا دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اب میرے اس بندے پر حقوق العباد بھی آ گئے، جب یہ حقوق العباد کو پورا کرنے کے ساتھ
میرے بھی حقوق کو پورا کرے گا، میں پروردگار اس کے عملوں کی قیمت ہی بڑھا دوں گا، ریٹ بڑھا دوں گا۔ شریعت نے فقط ہمیں مصلی کی عبادت نہیں سکھائی، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہی تو حسن و جمال ہے دین اسلام کا، یہی خوبصورتی ہے شریعت کی۔ قدم قدم پہ اوپر ہمیں گائیڈنس ملی۔ چنانچہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جی میرا نکاح ہو گیا، مجھے تو پہلے بتائیں کہ نکاح کے لیے میں بیوی کیسے پسند کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجوہات سے پسند کرتے ہیں، یا تو اس کو خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، جمالہا، کبھی کبھی اس کو اس کی مال و دولت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، ولی مالہا، اور کبھی کبھی اس کو اونچے خاندان، ولی حسبہا، اونچی فیملی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اور کبھی کبھی والدینہا، اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو ہمیشہ دین کی وجہ سے پسند کرو۔ چنانچہ نیکوکار بیوی جو ہوگی وہ زندگی کی بہترین ساتھی ہوگی۔ جو خدا کی وفادار نہیں وہ بندے کی کیا وفادار ہوگی؟ جس سے آنچل ہی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ تو شریعت نے کہا کہ تم بیوی کو نیکی اور دین کی بنیاد پر پسند کرو۔ چنانچہ جب نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی زندگی کے ساتھی، شریعت نے انہیں ایک تعلیم دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ ایک رول دے دیا، اس کو تھمب رول کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کہ یہ کیسا ہے، فرمایا اس کے دفتر سے پتہ مت کرنا، بزنس سے اندازہ مت لگانا، اس کے دوستوں سے اندازہ مت لگانا، لگانا ہو تو اس کے اہل خانہ، بیوی اور بچوں کے ساتھ یہ کس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے وہاں سے اندازہ لگانا۔ وہاں اصلیت کھلتی ہے، وہاں سب اوپن ہو جاتا ہے بندے کا۔ یہ بناوٹ، یہ تصنع، یہ تکلف باہر چل جاتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا۔ لیکن گھر میں تو بندہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے نا سب کے سامنے، سب کو انسان کے کچے چٹھے کا پتہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اب اہل خانہ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو ایک صفت چاہیے جس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں۔ جس شخص کے اندر تحمل مزاجی کی صفت ہوگی ہمیشہ اچھی زندگی ہوگی ازدواجی اس کی۔ تحمل مزاجی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی بات پر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ نہیں کرنا، چھوٹی سی بات پہ فوراً فلیئر اپ نہیں ہو جانا، غصے میں نہیں آ جانا۔ کوئی اگر بات دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو پھر پہلے سوچو کہ میں اس گھر کا بڑا ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھے اللہ نے اس جماعت کا امیر بنایا ہے۔ جماعت کے امیر کون ہوتا ہے؟ یہی تو کہا الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تمہیں ہم نے عورتوں کا امیر بنایا۔ تو امیر کو تو خیال رکھنا پڑتا ہے پورے گھر کے چھوٹے بڑوں کا۔ تو فرمایا کہ تم چھوٹے بڑوں کا خیال رکھو اور اچھی زندگی گزارو۔ جس بندے کو جلدی غصے میں آنے کی مرض ہو
اس کی ازدواجی زندگی ہمیشہ کانٹوں بھری ہوتی ہے۔ اور ایک بات عرض کروں کہ غصہ ہمیشہ عام طور پر کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ غصہ عام طور پر صحت مند کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے، جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ آتا ہے، مرد کی نسبت عورت کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ تو غصہ کس کی علامت ہوئی؟ کمزوری۔ ایک مرد کو غصہ آتا ہے مگر ٹھوس بنیاد کے اوپر آتا ہے۔ معمولی اور چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا اور بات کا بتنگڑ بنا دینا، شریعت نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا۔ مجھے ایک ملک میں جانے کا موقع ملا، دو میاں بیوی، دونوں پی ایچ ڈی، اور ان کی شادی کو 23 سال گزر گئے۔ مطلب ہے 23 سال کی ایسوسی ایشن، تو گھر میں کوئی جانور بھی پالا ہو تو اس سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا۔ یہ میاں بیوی کی 23 سال کی ایسوسی ایشن، ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اور طلاق پتہ ہے کس وجہ سے ہوئی؟ ایک دن خاوند کی طرح آنکھ دیر سے کھلی، دفتر جانے کا وقت ہو چکا تھا، تو وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں ٹوتھ برش کروں، تو کوئی واش روم کے اندر تھا، آکوپائیڈ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ کچن کے اندر چلا گیا، تو وہاں جو شینک لگا ہوتا ہے نا کچن میں، وہاں اس نے جلدی سے ٹوتھ برش کیا آدھے منٹ میں، اور ناشتہ کیے بغیر وہ دفتر کی طرف بھاگ گیا، میٹنگ میں جانا تھا۔ اب بیوی صاحبہ جب آئیں اور انہوں نے دیکھا کچن کے شینک میں ٹوتھ برش کیا اس نے، میرے خاوند کو ذرا بھی سوفسٹیکیشن کا پتہ نہیں ہے، یہ مرد ہوتے ہی رف اینڈ ٹف ہیں۔ پی ایچ ڈی تھی نا، سارا دن اسی پر سوچتی رہی۔ چنانچہ شام کو جب خاوند آیا، الجھنا شروع کر دیا، تم اتنا پڑھ لکھ گئے ہو، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، کچن کے شینک میں بھی کوئی ایسا کرتا ہے۔ اب دونوں میں آرگومنٹ شروع ہو گئے، اور یہ آرگومنٹ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھے کہ اس پوائنٹ کے اوپر دونوں کے درمیان ڈائیورس ہو گئی۔ کتنی معمولی سی چیز ہے۔ میں نے جب سنا تو سنانے والے کو میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے واقعی دونوں پی ایچ ڈی تھے۔ تو وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا حضرت خیر تو ہے، آپ کیسے عجیب انداز سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں پی ایچ ڈی۔ میں نے کہا میں انگریزی کے نہیں کہہ رہا، پی ایچ ڈی، پھرا ہوا دماغ۔ دونوں کے دماغ پھرے ہوئے تھے۔ تو بات ایسی ہے، اتنی معمولی سی بات پہ جو بندہ گھر برباد کر بیٹھے، اس کا دماغ پھرا ہوا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے ازدواجی زندگی میں، اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی۔ شریعت نے بھی کہا پہلے تولو پھر بولو، سوچو پہلے ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ مجھے اگر ایک بات کہنی ہے تو کس موقع پہ کہوں یا کس انداز سے کہوں کہ یہ بات اگلے بندے کے خانے میں بیٹھ جائے۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ آپ گھر آئے، بیوی کو مصلے پہ بیٹھے دیکھا، صرف 2 فکرے بول دیں اس کی تعریف کے کہ مصلے پہ بیٹھی تو آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ ایک فکرہ جو ہے آپ کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے نماز کا پابند بنا دے گا۔ تو برموقع برمحل بات کو کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھے انداز سے آپ اس سے بات کر لیں، وہ ماننے کو تیار۔ یہ ذہن میں رکھیں
ہمارے ماحول معاشرے میں کفار کے ملک کی بات نہیں کر رہا، ہم مسلمان لوگ جو ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں 100 بچیاں جو اپنے گھر سے چلتی ہیں تو شاید 99% سے زیادہ سب کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے جا کے گھر کو آباد کرنا ہے، سب کی یہ نیت ہوتی ہے۔ آگے اب ان لاز کے گھر کے حالات ہیں، محبتیں مل گئیں تو گھر آباد ہو گئے، نفرتیں ملنی شروع ہو گئیں اور اس بچی کو فوراً باڈی سمجھ کے گھر سے نکالنا شروع کر دیا تو پھر گھر برباد ہو گیا۔ سوچیں، جب وہ بچی گھر چھوڑ کے جاتی ہے والد کا تو کتنی قربانی کرتی ہے۔ جس گھر میں پلی، ماں سے جدا، باپ سے جدا، بہنوں سے جدا، بھائیوں سے جدا، قریب میں جہاں پڑھی جو اس کی سہیلیاں دوست بنی ہوئی تھی، بچیاں عورتیں، ان سے جدا، بالکل ایک نئے انجانے ماحول میں وہ چلی جاتی ہے اکیلی۔ ایک نازک سی جان ہے، خاوند کی خاطر کتنی قربانی کر کے جا رہی ہے، پتہ ہے اس کو گھر سے جدا ہونے کا صدمہ کتنا ہوتا ہے۔ اتنے صدمے کو سہ کے اور خاوند کی خاطر قربانی کر کے جب وہ خاوند کے گھر پہنچتی ہے تو آگے سے خاوند صاحب اس کو اماں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر خاوند کی اماں اس کے اوپر کمنٹس کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا ایک ایک چیز کو تولا جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو تو ٹرے اٹھانا نہیں آتا، گلاس رکھنا نہیں آتا، اس بیچاری کو وہاں سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت ہوتی ہے، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ ہر بندہ اس کو تولنے پہ لگا ہوتا ہے۔ بھئی وہ نئی بچی، کم عمر بچی، بھولی بھالی بچی، اس کو زندگی کا کیا پتا، ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹائم وہ گھر سے نکلی ہے، محبتیں دیں، پیار دیں، اس کو پرسکون ماحول دیں۔ وہ کم عقل اور بے سمجھ تو نہیں ہے، وہ آپ کے ماحول میں بڑے آرام سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ محبتیں دینا یہ خاوند کی ذمہ داری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، پرانا، ابھی ذہن میں آیا تو اس لیے سناتا چلوں نوجوانوں کو۔ ایک صاحب کی شادی ہو گئی اپنی کزن کے ساتھ۔ اب وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور یہ لڑکا بالکل ہی سادہ نارمل سی شکل کا لڑکا تھا، کوئی خاص تعلیم بھی نہیں، کوئی سٹیٹس بھی نہیں، مگر خاندانی رشتوں کی وجہ سے ماں باپ نے شادی کر دی۔ لڑکی کو بالکل ہی پسند نہ آیا، اس کا جی چاہے میں اس کی شکل ہی نہ دیکھوں۔ چنانچہ 2-4 دن کے بعد جب وہ گھر واپس گئی تو خاوند اس کو وہاں چھوڑ کے آیا۔ طے ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد لے جاؤں گا۔ 3 دن کے بعد لینے کے لیے جو گیا تو ماں باپ نے لڑکی کو رخصت کر دیا۔ اندر سے لڑکی کی نیت تھی نہیں، مگر دونوں طرف کے پیرنٹس میں اتنی محبت تھی، گہرا تعلق تھا کہ یہ وہاں بول ہی نہیں سکتی تھی۔ چل پڑی خاوند کے ساتھ۔ راستے میں اس نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو ان دنوں میں کنویں ہوتے تھے، تو خاوند قریبی کنویں پر گیا کہ آؤ تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ جب وہ پانی لینے کے لیے وہ کنویں کے جو ڈول تھے ان کی طرف جھکا تو بیوی نے پیچھے سے اس کو دھکا دے دیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ یہ گرے گا کنویں میں اور ڈوب کے مر جائے گا اور میں بتا دوں گی کہ بھائی کوئی مسئلہ۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ پانی میں گر چکا، یہ آرام سے اپنے گھر واپس آ گئی، رونا دھونا شروع کر دیا۔ ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا؟
کہنے لگی مجھے پیاس لگی تھی، میں نے کہا مجھے پانی پینا ہے، وہ کہنے لگا بیٹھو پانی لاتا ہوں، وہ پانی لینے گیا، آیا ہی نہیں۔ اب میں اکیلی، مجھے ڈر لگا کوئی اور مرد نہ آ جائے، تو میں روتی دھوتی واپس آ گئی ہوں۔ کیسا غیر ذمہ دار آدمی۔ ماں باپ بھی پڑے پریشان کہ یہ اس نے کیا کیا، جوان بچی دلہن بنی ہوئی ہے اور اس کو اکیلا بٹھا کے چلا گیا۔ اللہ کی شان کہ دوسری طرف وہ نوجوان جب نیچے گرا، تیرنا نہیں آتا تھا، مگر جو ڈول ہوتے ہیں نا اس کی رسی پہ اس کا ہاتھ پڑ گیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ چڑھتے 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 وہ باہر نکل آیا۔ اب اس نے ذرا سوچا کہ مسئلہ کیا۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ بیوی مجھ سے دلی طور پہ خوش نہیں ہے، مگر مجھے بھی تو ایسی چاند سی بیوی نہیں مل سکتی، اس لیے مجھے جانا ہے اس کو لینے کے لیے۔ اس نے اپنے کپڑے وغیرہ خشک کیے، اپنے حالت تھوڑا ٹھیک کی اور چل پڑا۔ واپس آیا مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اب ساس بھی غصے ہو رہی ہے، سسر بھی غصے ہو رہا ہے، اتنے غیر ذمہ دار ہو، تم نے ہماری بیٹی کو اس طرح بٹھا دیا اور چلے گئے۔ مجھ سے مسکراتے کہنے لگا بس مجھے ذرا دیر ہو گئی، بس کوئی بات نہیں، آپ چلو اس کو بھیجیے۔ اب جب ہنستے مسکراتے اس نے بات کی تو ماں باپ نے بھیج دیا، چلو بیٹی جاؤ۔ یہ اپنی اس بیوی کو لے کر آیا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہ جتلایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ فرق ہوا کہ وہ بیوی ساری زندگی میرے جوتوں میں پڑی رہتی تھی، وہ مجھے اپنا محسن سمجھتی تھی۔ کتنا ظرف ہے اس بندے کا، میں نے کیا کیا، جواب میں اس نے میرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کیا۔ کہنے لگا ہماری زندگی کے اثرات کو کوئی نہیں جانتا، مگر میرے بڑے دل کرنے نے اس بیوی کو ہمیشہ کے لیے میری باندی بنا دیا اور میری زندگی بڑی پرسکون گزری۔ تو معلوم ہوا کہ خاوند جب دل بڑا کرتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر لیتا ہے، تو پھر بیوی کے دل میں بے اختیار اس کی محبت آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، اونچے پہاڑوں پر تیز آندھیاں چلتی ہیں کئی دفعہ، تو انسان کی زندگی میں بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ تحمل مزاجی۔ جو نوجوان شادی کے بعد ذرا کول مائنڈڈ ہو کے رہتے ہیں، بیوی نے کہی تو سن لی، والدہ نے کہی تو سن لی، پھر اینالائز کیا کہ اب مرد ہونے کے ناطے مجھے کیا کہنا ہے، اور پھر حق بات کہی، بیوی کو سپورٹ کرنا ہے، یقیناً اس کو سپورٹ کیا، سمجھانا ہے تو موقع ڈھونڈا کہ جس بات اس کی بات بیوی کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اتنی سی سمجھداری کر لینے سے بندے کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یہ درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ جو بھی بڑا ہوتا ہے نا، باس ہوتا ہے، اس کو درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشینری میں بھی کلیئرنس ٹالرنس رکھی ہے۔ یہ جتنی مکینیکل مشینری فٹ ہوتی ہے نا، اس کے اصول ہیں۔ شیفٹ اتنی موٹی ہوگی تو بیئرنگ کا سائز اتنا بڑا ہوگا، باقاعدہ ان کے اندر تھاؤزینڈز کے حساب سے کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے، تب جا کے وہ مشینری فٹ ہوتی ہے اور چلتی ہے۔ تو انسانوں میں اگر کلیئرنس ٹالرنس زیرو ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟
اور پرفیکٹ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. خامد اگر بیوی کی عیب تلاش کرے اور اس کو 100 عیب نظر آئیں تو بیوی ڈھونڈنا شروع کر دے تو 1000 عیب میرے خیال ہے بیوی بھی نکال لے گی. تو ایک دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھنا تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی. ایک دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر رکھیے، توڑ کی بجائے جوڑ کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھیے کہ ہماری محبت کیسے بڑھ سکتی ہے، ہم کیسے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں. پریکٹیکل مثال دے دی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اس اعلان کو کس نے قبول کیا؟ بیوی نے، عورت نے. آج ہماری بیویاں، سارا جہان کہتا ہے جی یہ بڑے صوفی ہیں، بیوی کہتی ہے مجھ سے پوچھو. سارا جہان پیر سمجھتا ہے، بیوی کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ پیر صاحب کیا ہے. ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ بیویاں ہمیں نیک انسان بھی نہیں سمجھتی ہمارے برتاؤ کی وجہ سے. اور وہاں یہ کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، سب سے پہلے آپ کی اہلیہ محترمہ نے اسی وقت قبول کر لیا. اے اللہ کے محبوب، آپ واقعی نبوت کے منصب پہ فائز ہونے کے لائق نظر آتے ہیں. پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ زملونی زملونی؟ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت ہی نہ واقع ہو جائے. فرمایا انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تکسب المعدوم، تقرع الضیف، وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے نبی آپ میں یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، جب اتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. یہ ہوئی نا بات کہ بیوی تسلی دے رہی ہو. تو اکثر جو گھروں کے اندر جھگڑے، لڑائیاں، نفرتیں آتی ہیں ان کی بنیادی وجوہات 2-3 ہی ہوتی ہیں. ایک ان میں سے ہے غصہ، جلدی غصے میں آ جانا، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا. تو جلدی غصے میں آنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتی. غصہ آتا ہے، یقیناً آتا ہے، مگر غصے والی باتوں پر. بیکار باتوں پہ غصہ آنا تو بے وقوفوں کی علامت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات. تو تحمل مزاجی، ہر چیز کو پازیٹو انداز سے سوچیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ایک الفت، محبت، پیار کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنا. اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی مثال دی کہ بیوی میاں کا تعلق چونکہ محبت کا ہوتا ہے، ناز کا ہوتا ہے بیوی کا تعلق، تو کبھی بیوی ناز کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی کر جاتی ہے تو فرمایا کہ انسان ہونے کے ناطے اعتدال کے ساتھ اس کو درگزر کر دے. بیوی ہے نا، شریعت نے ان کو ناقصات العقل کہا. ناقصات العقل کا کیا مطلب؟ ناقصات العقل کا یہ مطلب نہیں کہ عقلی طور پہ وہ کمزور ہوتی ہیں، نہیں. عورتیں کئی مرتبہ عقلی طور پہ مردوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں. آپ اسکول کے نمبر دیکھیں نا، لڑکوں سے لڑکیوں کے نمبر زیادہ ہوں گے. تو ناقصات العقل کہاں سے آ گئی؟ شریعت نے جو کہا نا ناقصات العقل، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا جذباتی سوچ رکھتی ہیں
کسی سے محبت ہو تو ہائے میں قربان، اور کسی سے ذرا نفرت ہوئی تو کہتی ہیں یہ روح زمین سے بالکل نیچے زیر زمین چلا جائے۔ ابھی یہ جو جذباتی پنا ہے نا ان کا، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ ان کے عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا ان کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ تو اس ناقصات العقل سے پھر توقع بھی تو کرنی چاہیے نا، کہ کبھی مس انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے، کبھی پتہ نہیں کس موڈ میں، تو ناز کی وجہ سے کبھی ایسی بات کر جاتی ہے، تو خامد کو برداشت کر لینا چاہیے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت پیار کی زندگی ہوتی تھی، چھوٹی موٹی باتیں برداشت کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ ذرا خفا روٹھ گئی، تو نبی علیہ السلام نے محبت کی باتیں کی، اتنے میں صدیق اکبر عنہ بھی آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ ذرا ہماری بات میں فیصلہ کر دیں۔ تو صدیق اکبر عنہ نے کہا جی۔ تو اب بات چلی کہ بات کون بتائے، بیوی بتائے یا خامد؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بات بتاتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں بات بتاتا ہوں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑی خفا تھی، کہنے لگی ہاں بالکل آپ بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ اب جب انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا نا کہ ٹھیک ٹھیک بتائیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو بیٹی تھی نا، زور کا ایک تھپڑ لگایا اس کے۔ اب جب تھپڑ پڑا وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپی دوسرے سے بچنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ سے ایک بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا جو کیا ہے آپ نے۔ اچھا آپ جائیں ہم آپس میں فیصلہ خود کر لیں گے۔ ابو بکر صدیق عنہ چلے گئے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے چھپی ہوئی تھیں وہ باہر آئیں، تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ دیکھا ابو کے دوسرے تھپڑ سے تمہیں میں نہیں بچایا ہے نا۔ اتنی سی بات کرنے سے ان کا سب غصہ ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ہونے کے ناطے نیک متقی خشیت الہی رکھنے والا بندہ، اس پر بھی کبھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے، ناز کی، کوئی غیرت کی، کوئی بات کی۔ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کسی اور ام المومنین نے بڑی اچھی ڈش بنا لی کوئی، اب ان کا جی چاہا کہ میں اپنی ڈش جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو کھلاؤں، ان کی باری تو نہیں تھی، انہوں نے غلام کو دے کے بھیجا کہ یہ ڈش لے جاؤ اور نبی علیہ السلام کو جا کر دو۔ اب نبی علیہ السلام کو جب وہ ڈش ملی کھانے کے لیے تو غلام لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے آپ کی فلاں اہلیہ نے بھیجی ہے۔ عائشہ صدیقہ عنہا کو خیرت آئی، باری کا دن میرا اور گفٹ آئے وہاں سے، ڈشز آئے وہاں سے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو غلام لے کے کھڑا تھا نا، اس برتن پہ جو زور کا یوں ہاتھ کیا تو اللہ کی شان کہ وہ برتن اس چیز سمیت نیچے گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ نیچے گری ہوئی جو چیز تھی، بالفرض حلوہ تھا یا کیا تھا، وہ اٹھا کے دوسرے برتن میں ڈالی اور اسی جیسا برتن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اٹھا کر اس غلام کو دیا اور اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ، اور تمہاری والدہ کو اصل میں غیرت آ گئی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام نے الفاظ ہے، تمہاری ماں کو، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ امت کی ماں تھی نا، فرمایا کہ تمہاری ماں کو اصل میں غیرت آ گئی تھی کہ باری میری تو کوئی اور کوئی چیز بھیجے۔ اب ہم جیسا ہوتا کوئی تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تحمل مزاجی دیکھیے۔ چنانچہ آج کے نوجوان صرف غصے کی زبان جانتے ہیں، اور کئی تو ان میں سے ایسے ناسمجھ کہ وہ ہاتھ ہی اٹھا لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا اور بیوی پر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں والی بات ہے
کہ تھوڑی دیر پہلے تم اسے جانور کی طرح مار رہے ہوتے ہو اور پھر دوسری دیر میں تھوڑی دیر کے بعد تم اسے اپنے بستر پہ بلا رہے ہوتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جانوروں والی بات ہو گئی. انسان ایسا نہیں کرتا. یہ ہاتھ اٹھانا بھی ایک مرض ہوتی ہے. جس کو عادت پڑ جائے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بلا وجہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور پھر آگے سے لاجک کیا دیتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ جی اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور مرد کو اجازت ہے کہ بیوی کو مارے. نہیں، بالکل نہیں. صرف قرآن مجید میں ایک موقع ہے کہ بیوی بدکاری کی مرتکب ہو رہی ہو اور خاوند اس کو اس سے منع کرے پھر بھی وہ باز نہ آئے، تو اب بتاؤ کیا یہ بندہ اس کو حلوہ کھلائے؟ بتائیں نا. بھائی جو منع کرنے کے باوجود بھی بدکاری سے باز نہ آ رہی ہو تو پھر شریعت نے کہا اب تھوڑا اس کا دماغ سیدھا کر دو، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ. اس سچویشن میں شریعت نے کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات پہ تھپڑ لگا دیا، جوتا لگا دیا. وہ کسی کی بیٹی ہے. فرمایا تمہاری زر خرید باندھی نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے. اس بری طرح اگر ہم بیویوں کو مس ہینڈل کریں گے تو کیسے گھر آباد ہوگا؟ چنانچہ بیچاریاں سہم جاتی ہیں اور ایسے سمجھتی ہیں کہ ایک ظالم اور جابر کے ساتھ ہمیں زندگی کا وقت گزارنا ہے. وہ دلوں کی محبتیں مر جاتی ہیں، وہ الفتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم مار کے ہٹے اور ابھی بس وہ فوراً ہمارے کام کر رہی ہو اور فوراً پھر ہمارے ساتھ بستر پہ موجود ہو. انسان ہے نا، اس کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں. تو جہاں زندگی کا ساتھ وہاں غصہ کرنا، ہاتھ اٹھا لینا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی. کئی مرتبہ بعض استادوں میں بھی نا مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ بیچارے قاری تھوڑے ہوتے ہیں، کہاری زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھا دیتے. بچہ سبق پڑھ رہا ہے، وہ بھول سکتا ہے. اب بھولنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی بس ہاتھ ہی اٹھاؤ فوراً. ہم نے ایک مرتبہ اپنے ادارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں مارنے دینا. پیار سے سمجھائیں، مار نہیں سکتے. خیر ہم نے ڈنڈے جو تھے سارے وہ گم کروا دیے. کچھ عرصے بعد ہمیں پتا چلا کہ جی ڈنڈے تو اب نہیں مارتے. ہر قاری صاحب نے ذرا موٹی موٹی مسواک رکھ لی ہے اور جب ذرا جلال میں آتے ہیں نا تو وہ پھر موٹی مسواک استعمال ہوتی ہے. خیر ہم نے وہ موٹی مسواک بھی لے لی. پھر ہمیں پتا چلا کہ جی انہوں نے کچھ اور سلسلہ شروع کر لیا. تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا کہ 2-3 دفعہ میں کوشش کر چکا ہوں، سمجھ میں کیوں نہیں آتا. تو میں نے ایک استاد صاحب کو کہا کہ بھئی آپ کیوں مارتے ہیں، سمجھاتے کیوں نہیں بچے کو؟ سمجھائیں. میری نظر میں بندہ ہاتھ تب اٹھاتا ہے جب دوسرے کو زبان سے سمجھانے میں شکست کھانے کا اقرار کر چکا ہوتا ہے، تب ہاتھ اٹھاتا ہے. جس کو یہ یقین ہو نا کہ اللہ نے مجھے اتنی سپیکنگ پاور دی ہے، بات کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت، میں سمجھا لوں گا، کنونس کر لوں گا، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. ہاتھ اٹھانے والا شکست تسلیم کر چکا ہوتا ہے. جی میں زبان سے نہیں سمجھا سکا، اب میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. تو میں نے کہا کیوں مارتے ہیں؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، حضرت کیا کریں، بس چلو ڈنڈے سے یہ پڑھ لیتے تھے، پھر جو ہے مسواک تھا اس سے پڑھ لیتے تھے، مگر اب تو یہ ایسے ہیں ڈنڈے سے بھی نہیں مانتے، ڈنڈے مارنے سے بھی نہیں بچتے. میں نے کہا اچھا آج کے بعد پھر کسی بچے کی غلطی آیا کرے تو اس کو گولی مارا کرو. اللہ کے بندے، کوئی سمجھنے والی بات ہے؟
تو جس طرح بچوں کے ساتھ استادوں کا معاملہ، ایک استاد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میری والدہ ام سلیم لے کر آئیں تو میری عمر 9 سال تھی، اور میں کم و بیش 9-10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا۔ فرماتے ہیں 10 سال میں اللہ کے حبیب نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ بد دعا دی، نہ کبھی مجھے کوسا۔ اللہ کے نبی کو کبھی ایسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، ہمیشہ پیار سے سمجھا دیتے اور کہتے کہ غلطیاں میں بھی کرتا تھا۔ کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے انگوروں کا خوشہ بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے اپنی والدہ کے لیے ہدیہ لے جاؤ، میں لے کے چل پڑا۔ خیال آیا کہ ان کا ذائقہ کیسا، میں نے ایک چکھا، وہ بڑا اچھا لگا، پھر میں نے دوسرا چکھا، اب میں چل بھی رہا ہوں اور ایک ایک کھا بھی رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ پتہ تب چلا کہ ابھی گھر آیا نہیں تھا اور انگور سارے ختم، انگور سارے ختم۔ کہتے ہیں میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ کئی دن گزر گئے، میری والدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئی تو قدرتاً نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ ام سلیم میں نے آپ کو انگوروں کا خوشہ بھیجا تھا، وہ انگور اچھے تھے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے تو کوئی نہیں پہنچے۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام خاموش۔ نبی علیہ السلام نے میری والدہ کو کچھ اور نہیں کہا، لیکن کیا ہوا کہ اب جب میں سامنے آیا تو نبی علیہ السلام نے آ کے میرا کان پکڑ کے مسکرا کے کہا انس میرے انگوروں کا خوشہ نکالو۔ اب نبی علیہ السلام جب مجھے دیکھتے مسکراتے اور مسکرا کے میرا کان پکڑ کے کہتے انس میرا خوشہ لاؤ کہ انگوروں کا۔ اللہ کتنی محبت اور پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ تو انسان گھر کے اندر محبت پیار کا ماحول رکھے، محبت پیار سے سمجھائے۔ مارنا اور بات بات کے اوپر جیسے کوئی آدمی دشمن کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، یہ ہرگز اجازت نہیں اس کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بات پہ تھوڑا سا خفا ہوئی، یعنی موڈ آف ہوا تھوڑا سا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان کا ناک پکڑ کر کہا اے منی سی عائشہ۔ حدیث کے یہ الفاظ کہ آئے نا تو ناک پکڑ کے کہا اے میری منی سی عائشہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ اتنے پیار سے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کہ میں مسکرا پڑی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ لو اتنی سی بات ہوتی ہے، تو تھوڑا پیار سے بندہ ڈیل کر لے تو ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نقطے کی بات سمجھ لیں کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ تلوار کے ذریعے بھی اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکے گا۔ تو محبت و پیار سے انسان گھر میں رہے، دہشت نہ پھیلا دے گھر کے اندر، بچے بھی کانپ رہے ہوں اور بیوی بھی کانپ رہی ہو۔ محبت پیار کی زندگی، الفتوں کی زندگی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ اتنا پیار گھر میں دیتے تھے کہ آپ کی بیویاں قربان ہوتی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ صاحبہ کو ایک مرتبہ 9 عورتوں کی کہانی سنانے لگے۔ سوچئے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو بھی آنکھوں سے دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، ان کے دل پہ اللہ کی ہیبت اور عظمت کا کیا عالم ہوگا، خشیت کا کیا عالم ہوگا، مگر اپنی بیوی کو وہ 9 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ عائشہ، ایک عورت 9 عورتیں پانی بھرنے کنویں پر اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہر ایک اپنی حالت کو کھلا کھلا بیان کر دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو پہلی عورت نے کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے، ایسا سلوک کرتا ہے، ایسا انسان ہے۔ دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے کہا۔
9 عورتوں کی کہانی سنا کر ان میں ایک عورت ام زرع تھی، اس کے خاوند کا نام ابو زرع تھا۔ فرماتی ہیں کہ اس نے کہا میرا خاوند تو اتنا اچھا ہے، اس نے تو کھلا پلا کے مجھے بھی صحت مند بنا دیا، اور میں پرسکون نیند اس کی ہاں سوتی ہوں، اور اس نے تو مجھے سونے سے لاد دیا۔ یعنی اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ نرم طبیعت کا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، اور مجھے بہت محبتیں دیتا ہے، میرے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا عائشہ، ابو ذرا اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا تھا میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں جی؟ سنت کا اہتمام اگر ہم کرتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے نا۔ ہم بھی تو بیوی کے لیے ایسے بن کے رہے نا کہ وہ دل سے کہے کہ ابو ذرا سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ ہم تو گھر کے اندر جاتے ہیں نا تو بس خشک ملا، بالکل چہرے کے اوپر اس کے ذرا بھی مسکراہٹ نہیں ہوتی، اور اس کو ہم بڑا تقویٰ سمجھتے ہیں، بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مجھے پتا چلا کہ بھئی بعض صوفی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو محفلوں میں تو ماشاءاللہ کھلکھلا کے ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی چل جاتا ہے، خوش طبعی بھی ہے، اور گھر جاتے ہیں تو بڑا ہی موڈ بنایا ہوا تھا۔ تو میں نے ایک آدھ بندے کو خشک ملا کہنا شروع کیا، ایسا ان کا دل ڈرا، فوراً انہوں نے گھر جا کے اپنی کوئی سیدھی کی۔ اب وہ ڈرتے ہیں کہ اگر حضرت کو پتا چلا تو کہیں ہمیں خشک ملا نہ کہہ دیں۔ ان کے لیے ایک لفظ ہے ملا ناہموار، بالکل سیٹ لفظ ہے ملا ناہموار۔ ایک ہوتی ہے نا بالکل ہموار زمین، ایک جیسی، گھر میں بھی اسی طرح، باہر بھی ایک طرح، مسجد میں بھی ایک طرح، فلاں بھی ایک طرح، جس کی ایک جیسی پرسنالٹی ہو وہ تو ہو گئی نا اس طرح۔ اور جو اونچ نیچ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناہموار ہی کہتے ہیں۔ تو ملا ناہموار، یہاں بیٹھے ہیں تو خوب صوفی بنے ہوئے، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، گالیاں دیتے ہیں بیوی کو۔ کتنی عجیب بات ہے، چہرے پہ داڑھی ہو اور بندہ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہو۔ اللہ اکبر، حیران ہو جاتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں اور سمجھتے ہیں چونکہ ہم خاوند ہیں لہذا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہو، پوری زندگی میں۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہے نا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یا غلبنا کریمہ، کہ جو نرم مزاج کے خاوند ہوں ان کے اوپر ذرا غالب آ جاتی ہیں، اور یا غلبہن لئیم، جو کمینے قسم کے خاوند ہوتے ہیں وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا احب ان اکون کریما مغلوبا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں نرم خاوند بن کے رہوں اگرچہ بیوی مجھ پر غالب آ جائے۔ احب ان اکون کریما مغلوبا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیویاں تھوڑا زبان کی سخت تھیں، مگر انہوں نے صبر کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو خاوند اپنی بیوی کی ایذا پر صبر کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ صبر کا اتنا اجر ہوگا۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں
کہ بیویاں ہی اتنی بدتمیز بن جائیں، وہ بھی اپنی اوقات میں رہیں؟ ان کو ہم نے ان 9 دنوں میں ٹکا کے سمجھایا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بیویوں میں سے کوئی بیوی اب اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کی جرات کر سکتی ہے۔ اتنا بار 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 ان کو سمجھایا، تو ان پہ تو لگائے ہم نے تقریباً 8 دن، اور آپ کو تو صرف تھوڑی سی دیر، اس لیے ذرا ہائی پوٹینسی ڈوز دینی پڑ رہی ہے۔ مگر سچی بات یہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں تو ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اور بعض مردوں کو دیکھا کہ وہ ہر وقت طلاق کی تلوار لٹکا دیتے ہیں گھر میں، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ جس بندے نے بیوی کے سامنے ایک مرتبہ طلاق کا لفظ لے دیا، اس نے اپنی بیوی کے اندر سے اپنے بارے میں اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس عورت کے ایک دماغ کے اندر اس نے 2 دماغ بنا دیے، وہ سپلٹ پرسنالٹی بن گئی۔ اب اس کو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ مجھے رکھے گا یا نہیں، اور چونکہ یقین نہیں آئے گا تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ ماں باپ کے ساتھ اپنی ایکویشن مضبوط کرے گی کہ اگر یہ دھکا دے گا تو کوئی تو میرے سر چھپانے کی جگہ ہو، یا اگر وہ فاسقہ فاجرہ ہے تو پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ انوالو ہو جائے۔ جن کی عورتیں بدکار بنتی ہیں اکثر و بیشتر ان کے پیچھے طلاق کی تھریٹ ان کی شامل ہوتی ہے۔ یہ لفظ کبھی بھی زبان پہ آپ نہ لائیں، کبھی بھی نہ بولیں۔ یہ ایک لفظ بول کے آپ بیوی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے لیے، تو بات بات پہ اس کو طلاق کی دھمکی، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ہو گئے، وہ بیٹیوں کی بیٹوں کی ماں بن گئی، کیسے آپ اس کو چھوڑیں گے؟ طلاق ہو گئی، خاوند کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو دوسرا خاوند مل جائے گا۔ ذرا بتاؤ ان معصوم بچوں کو ماں باپ کہاں سے ملیں گے؟ کیا قیامت کے دن وہ معصوم بچے پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ جب ہم چھوٹے تھے، کھیلنے کی ہماری عمر تھی، آپ نے ہماری امی کی محبت سے محروم کر دیا تھا؟ اس بچے نے قیامت کے دن گریبان پکڑ لیا، کون آپ کو چھڑائے گا؟ تو اولاد ہونے کے بعد عقل سے کام لینا چاہیے، کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ عورتیں تم سے ایک پکا وعدہ لے کر نکاح کے بعد تمہارے گھر آئی ہیں، بھاگ کے تھوڑا آئی ہیں۔ وہ آپ گئے تھے، رشتہ مانگا تھا، مجمع کے اندر اقرار کیا تھا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں بیوی کے طور پر، اس کی ذمہ داریوں کو میں پورا کروں گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ شریعت نے ایک حکم اور بھی دیا، فرمایا کہ خاوند کو جیسے ہی اللہ گنجائش دے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بیوی کے لیے گھر بنائے۔ اگر زیادہ پیسہ ہے تو الگ گھر ہو، زیادہ پیسے نہیں تو چلو گھر کے اندر کوئی کمرہ الگ، جس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے الگ اپنی زندگی پرائیویسی میں گزار سکے۔ یہ شرعاً عورت کا حق ہے، اس کو ایسی جگہ پرووائڈ کرنا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، جس کا مکان نہیں اس کا ایمان نہیں۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی تھی، خیر بڑی دیر کے بعد، بڑے عرصے کے بعد میں نے ہمت کر کے ایک دن عرض کر دیا کہ حضرت میں بچہ ہوں، کچا ہوں، سمجھ نہیں ہے مجھے، تو آپ جو یہ فرماتے ہیں نا، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ذرا سمجھا دیجئے کہ آپ ایسی بات کیوں فرماتے ہیں کہ جس کا مکان نہیں اس کا ایمان نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے خود تجربہ کیا، جو خاوند اپنا مکان نہیں بیوی کے لیے بناتے، کرائے کے مکانوں میں ان کو رکھتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ سے کسی وجہ سے خاوند کی موت آ جائے تو بیوی کرایہ کہاں سے دے گی؟ جب کرایہ دار آ کے کھٹکھٹائے گا اور اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ بیوی تنگ آ کر
ایسے بول بولے گی جو کفریہ ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ ایمان سے خارجی ہو جائے. اس لیے پہلا حق کہ اپنے بیوی بچوں کو سر چھپانے کی جگہ دو. دوسرا حق کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا ماہانہ پرسنل خرچہ باندھ دیا جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی $200 دے سکتا ہے, ایک آدمی 300 دے سکتا ہے, کوئی 100 ہی دے سکتا ہے. جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں حیثیت کے مطابق اتنا آپ خرچہ باندھ دیں. اور شریعت نے کہا کہ یہ خرچہ دینے کے بعد آپ اس سے یہ مت پوچھیں کہ وہ خرچ کہاں کیا. یہ اس کی اپنی سویٹ ول ہے. کیوں؟ اس کی پرسنل ضرورت ہے. وہ اپنی پرسنل ضرورت کی کوئی چیز خریدنا چاہتی ہے. یا ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اس کے گھر بھانجا, بھتیجا, بھانجی, بچے چھوٹے چھوٹے آ گئے تو اس کا جی چاہتا ہے میں خالہ ہوں, پھوپھی ہوں, میں کسی کو کپڑے لے کے دے دوں, میں کسی کو گفٹ لے کے دے دوں, میں کھانے کے لیے کینڈیز لے کے دے دوں. تو اتنی تو گنجائش ہو نا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچی کر سکے. یا پڑوسن ہے, کوئی کلاس فیلو ہے اس کی جو غریب ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس غریب عورت کو کچھ سپورٹ کر دیا کروں. شریعت نے کہا کتنی وجوہات ہیں جہاں اس کو یہ گنجائش ملنی چاہیے, لہذا یہ خرچہ دینے کے بعد اب آپ اس سے ہرگز مت پوچھیں اس نے کہاں اس کو خرچ کیا. ہم میں سے کتنے ہیں جو بیویوں کو باقاعدہ ان کا خرچہ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے گھر کا خرچہ, وہ الگ چیز ہے. گھر کے خرچے کے لیے اکثر مرد جو ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ گھر کا خرچہ چلائیں. شریعت نے کہا نہیں, یہ تو گھر کا خرچہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں پرسنل خرچے کی. پرسنل خرچہ اس کو دو اور اس کے بعد مت پوچھو. مگر اچھی بیویاں ان پیسوں کو بھی سنبھال لیتی ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو اپنے خامند کو پھر وہ لا کے دے دیا کرتی ہیں, اسی کے قرضے اتارتی ہیں کئی مرتبہ. مگر شریعت نے اس چیز کا حکم دیا. پھر شریعت نے کہا کہ اس کو اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دینا, یہ بھی خامند کی ذمہ داری. چنانچہ 1 سال گزر گیا, اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے ملوں, تو بھئی اس کو اپورچونٹی دینی چاہیے اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سپورٹ ہی نہیں کر سکتے تو یقیناً بیوی آپ کے ساتھ ہوگی. 5 سال 7 سال بیویاں خامدوں کے ساتھ رہتی ہیں, واپس ماں باپ کو ملنے نہیں جاتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خامد سفر کا خرچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مگر ہم نے تو ایسی صورتیں دیکھی کہ جہاں افورڈ بھی کر دیتے ہیں اور جانے بھی نہیں دیتے. چنانچہ ایک حافظ صاحب تھے ایمریٹ میں, انڈیا کے سلسلے میں بیٹھتے. اہلیہ صاحبہ ماشاءاللہ ان کی عالمہ فاضلہ. کیا ہوا؟ 9 سال سے اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے نہیں جانے دیا, اور اس دوران کوئی 2 درجن دفعہ خود اپنے ماں باپ کو مل آئے. یا اللہ, انسان ہے, کوئی پلاسٹک کا کھلونا تو گھر میں نہیں نہ لے کے آ گئے. تو 9 سال بیویوں کو ماں باپ سے نہ ملنے دینا, یہ کوئی انسانیت تھوڑا ہے. ایسی بھی شریعت نے نہیں مرد کو حاکم بنایا. تو اگر گنجائش بھی ہو اور اس کا جی بھی چاہ رہا ہو تو مرد کی ذمہ داری کہ اس کو اپنے محرم رشتہ دار, ماں باپ بہن بھائی جو محرم تعلق والے ہیں, ان کے ساتھ ملنے کی اجازت دینی چاہیے. اور اگر قریب رہتے ہیں, فرض کرو ایک شہر میں, تو چلو بھائی ہفتے میں 1 دفعہ اجازت دے دو, وہ جا کے مل آیا کرے. مگر میاں بیوی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ اتنے وقفے کے بعد ملنا ہے, بیوی بھی خوش رہے, خامد بھی خوش رہے. یاد رکھیں کہ نکاح سے پہلے بندے کا ایک باپ اور ایک ماں. شریعت کہتی ہے نکاح ہونے کے بعد اب بندے کے 2 باپ اور 2 مائیں ہوتی ہیں. شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے. تو اگر نہیں ملنے دے رہا تو اپنے ہی ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا. اس نظر سے سوچیں.
شریعت نے کہا کہ تم اس طرح محبت پیار کی زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ خوش ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت کی زندگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھیں اور ان کا اونٹ جو تھا وہ ذرا تیزی سے بھاگنے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو بھاگتے دیکھا تو فرمایا واہ عروسا ہو، ہائے میری دلہن. یہ الفاظ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور یہ شادی کے موقع پر نہیں تھے، بعد میں. اتنی تو محبت کا اظہار ہے نا کہ اونٹ تیزی سے بھاگا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہائے میری دلہن. اتنی محبت تو دل میں تھی نا جی. یہ کس کے لیے تھی؟ امت کی تعلیم کے لیے تھی. چنانچہ عید کا دن تھا اور گھر کے باہر حبشی لوگ جو تھے وہ کچھ کھیل کر رہے تھے، دوڑ بھاگ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کھیل دیکھنے؟ جی اللہ کے نبی. تو نبی علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیچھے کھڑا کر لیا اور اپنے یہ جو کندھا ہوتا ہے نا ادھر انہوں نے ٹھوڑی رکھ لی اور یہاں سے ایسے دیکھنے لگ گئی، یعنی خود پردے میں تھی. اب دیکھتی رہی. اللہ کے نبی پوچھتے کہ کافی ہے؟ نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. پھر کھڑے رہے، کافی ہو گیا؟ نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے خود نہیں کہا ہاں اب میں نے دیکھ لیا جی بھر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ان کو کھیل دکھاتے رہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے تو اس زمانے میں ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. سفروں میں جب جاتے تھے تو عشاء کے بعد نبی علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ نکلے کہ عورتیں ذرا ضرورت سے فارغ ہو جائیں. کھلی زمین تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تقوی، کتنی خشیت، کتنا آخرت کا معاملہ، کتنا زہد فی الدنیا، مگر مجھے اور آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے. او عائشہ دوڑیں. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑنے لگی. اب نبی علیہ السلام نے ان کو بڑھنے دیا، آگے بڑھنے دیا. جب وہ آگے بڑھ گئی نا تو آگے بڑھنے کے بعد وہ مسکرائیں، اللہ کے نبی میں آگے نکل گئی. نبی علیہ السلام خاموش. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی موقع آ گیا. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا او حمیرہ دوڑیں. چنانچہ پھر دوڑ لگائی. اب نبی علیہ السلام خود آگے بڑھ گئے اور جب آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تل کا بتل کا، کہ پہلے تو بڑھ گئی تھی نا تو آج میں نے آگے بڑھ کر تمہارا حساب پورا کر دیا. اگر کہنا ہاتھ اٹھائیں آپ میں سے کس کس نے بیوی سے دوڑ لگائی؟ دوڑ تو وہ لگائے گا نا جو محبت پیار سے رہے گا، اور جو جابر بن کے رہے گا فرعون کی طرح تو اس نے کیا دوڑ لگانی. یہ ازدواجی زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں. یہ پھولوں کی سیج بن سکتی ہے، جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. چنانچہ شریعت نے کہا کہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ محبت و پیار کا تعلق رکھے. میرے پاس ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا. میاں بیوی دونوں چاہتے تھے جی 3 سال ہو گئے ہماری ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، لہذا آپ اجازت دیں تو بس ہم ماں باپ کو بتائیں سپریشن کے لیے. دونوں بیت تھے، پڑھے لکھے تھے. میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنا فیصلہ 6 مہینے کے لیے ذرا ڈیفر کر لو، تو میں آپ لوگوں کو کچھ مشورے دیتا ہوں، اس کے مطابق دیکھو گاڑی چلتی ہے کہ نہیں. ان کا ٹھیک. اب ان کی بات چیت سے فگر آؤٹ تو میں نے کر لیا تھا کہ مسئلہ کیا. تو میں نے خامن کو کہا کہ دیکھیں آج کل بزنس کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس بیچارے کے 2-3 کنٹینر کہیں پھنس گئے تھے تو کافی لاس تھا اس کو ہوا. اس لاس کی وجہ سے جب وہ گھر آتا تھا تو بڑا ہی سیریس ہوتا تھا.
اب بیوی 2 گھنٹے سے کھانا پکا کے انتظار میں کہ خامد آئے گا تو کھاؤں گی، بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، خامد صاحب آتے تو بڑے سیریس، تو بیوی سمجھتی کہ شاید میں اپنے خامد کو پسند ہی نہیں ہوں۔ اب جب وہ یوں سوچتی کہ میں پسند ہی نہیں ہوں تو اسے غصہ آتا، میرے پاس اللہ نے شکل اچھی دی، عقل دی، تعلیم دی، اچھا گھرانہ دیا، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اور وہ فرسٹ کزن بھی تھی، ایک لیول کی تھی، تو اسے غصہ آتا کہ کیوں نہیں میری طرف محبت پیار سے دیکھتا؟ چنانچہ آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتے، بحث شروع ہو جاتی۔ اب میں نے اس خامن کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک سنت ہے، وہ تم سے چھوٹ رہی ہے، تم اس سنت پر عمل کر لو تو اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھنا۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کہا کرتے تھے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ سنت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو مستحب کا خیال رکھنے والے ہیں، نیک بچہ تھا، تو سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی میں آج کے بعد اس سنت پر عمل کروں گا، جب بھی گھر میں آؤں گا مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ جی وہ کیا؟ میں نے کہا چونکہ ذرا آپس میں ٹینس ماحول ہے نا، اس لیے مسکراتے چہرے کے بھی ساتھ آنا ہے، اور جب گھر آ جاؤ تو میاں بیوی 2 ہی تو رہتے ہو گھر میں، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو بوسہ بھی دینا ہے، کس کرنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کرنا ہے تم نے۔ اب وہ چپ، کہتے اچھا جی بہت اچھا۔ پھر میں نے بیوی کو فون پہ سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بڑوں کی جو عورتیں ہوتی تھیں اکابرین کی، ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جب خاوند گھر سے جاتا تھا سارے کام چھوڑ کے دروازے تک آتی تھیں اور اس کو فی امان اللہ فی جوار اللہ کوئی دعا یا کلمہ کے ساتھ رخصت کیا کرتی تھی، اور جب خاوند آتا تھا تو دروازے پہ آ کے دروازہ کھولتی تھیں اور ان کو اہلم و سہلا، یعنی کوئی اچھے الفاظ سے ان کا استقبال کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے ان کو مسکرا کے الوداع کرنا ہے اور مسکرا کے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ 3 مہینے کے بعد دونوں کا فون آیا، کہنے لگے حضرت ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے 100% ہنی مون کنڈیشن کے اندر گزارے، اس لیے کہ جب مسکراتا خاوند گھر آئے بیوی بھی مسکرائے اور خاوند بیوی کو بوسہ دے تو صاف ظاہر ہے کہ گھر کے اندر خوشیاں ہی پھر بکھریں گی، اور کیا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے اجڑتے گھر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ ایک سنت نے، اگر پوری سنت نبی علیہ السلام کی اندر آ جائیں تو گھر کیسے آباد ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان لاہور کے میرے پاس آئے، نیک متقی شب زندہ دار، بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا غصے میں۔ حضرت بس یہ عورتیں جو ہیں نا یہ نامعقول ہوتی ہیں، بالکل نہیں بات مانتی، یہ بڑی ناقصات العقل ہوتی ہیں۔ خیر میں نے اس کو تھوڑا پریشر نکالنے دیا، خوب بولا عورتوں کے بارے میں۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، نماز کے لیے کہہ کے جاتا ہوں پابندی نہیں کرتی، سوئی پڑی رہتی ہے، کاموں میں لگی رہتی ہے، ادھر ادھر لگی رہتی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پیر صاحب حالات ایسے ہیں کہ آپ مجھے ذرا اس بیوی پہ 2-4 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ وہ NOC مانگنے آیا تھا اصل میں، اور یہ سارا کچھ بتا رہا تھا کہ مانتی نہیں، سنتی نہیں، نماز نہیں پڑھتی، یہ نہیں کرتی۔ اب وہ بار بار اپنی بات کو لوٹائے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ چاہتا وہ یہی تھا کہ حضرت کہہ دیں کہ اگر وہ آئندہ تمہاری بات نہ مانے تو ذرا خبر لینا اچھی طرح۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا
اچھا شادی تو آپ نے پسند کی تھی، مجھے اندازہ تھا. کہنے لگا جی. میں نے کہا کہ دونوں ایک جیسی زندگیاں تھی نا، جیسے آپ تھے ویسے وہ تھی. کہنے لگے جی. میں نے کہا آپ کو صحبت مل گئی، بیعت کر لی، کچھ مجلسیں مل گئیں، آپ کی زندگی بدل گئی اور آپ بڑے نیک متقی پرہیزگار متحد سنت بن گئے، مگر آپ کی بیوی کو تو یہ محفلیں نہیں نہ ملی. کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا اب آہستہ آہستہ وہ بدلے گی نا، ایک دم میں تو نہیں بدل سکتی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کو تو اللہ نے توفیق دی، ماشاءاللہ بڑی سنت کا خیال کرتے ہیں. کہتا جی کوشش تو کرتا ہوں. میں نے کہا ایک سنت تم نے کبھی نہیں ادا کی. تو وہ نوجوان میری طرف دیکھنے لگا. جی حضرت کون سی سنت؟ میں نے کہا تم نے کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا؟ کہتے نہیں جی. میں نے کہا باقی ساری سنتیں ادا کی، یہ سنت کیوں نہیں ادا کی؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا اب جاؤ اور جب گھر میں دسترخوان لگے تو اپنی بیوی کے منہ میں گلاب جامن دے دینا. اب اس کو سمجھ میں نہ آئے، وہ بار بار مجھ سے پوچھے جی. میں نے کہا جاؤ کھلاؤ لقمہ اس کو. جب اس نے دیکھا نا کہ سیریس ہیں اور کہہ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے گیا اور الحمدللہ کہ دوسرے دن آ کر کہنے لگا کہ حضرت کل میاں بیوی ہم جب حسب معمول کھانا کھانے بیٹھے اور میں نے لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے. وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے پیر صاحب نے کہا کہ یہ سنت ہے. کہنے لگی نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی اچھا آج کے بعد میں بھی دینی زندگی گزاروں گی. میری بیوی نے برقع کرنے 5 وقت نماز پڑھنے کا اپنی زندگی میں ارادہ کر لیا. ایک لقمہ کھلانے پر بیوی فسق و فجور کی زندگی کو چھوڑ کر کامل تقوی والی زندگی کو گزارنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. تو کیا خاوند ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں گھروں میں الفت و محبت کی زندگی گزارنی ہے. اچھا نوجوان بچے یہ اگر آپس میں کبھی روٹھ بیٹھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو منا بھی لیتے ہیں. تو جوانی میں گاڑی چلو سلو سپیڈ سے ہی چلتی رہتی ہے. اب بڑا مسئلہ جب بنتا ہے نا وہ آ کے بڑھاپے میں بنتا ہے، جب ایک دوسرے کی بایولوجیکل ضرورت کم ہو جاتی ہے اور اس وقت بس طبیعتیں بھی حساس ہو جاتی ہیں. نوجوانوں کو تو نہیں پتا لیکن بوڑھوں کو تو پتا ہے نا کہ بڑھاپے میں طبیعتیں کیسی ہوتی ہیں. بتائیں نوجوانوں کو. بوڑھوں سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں بھی اب اسی لائن میں شامل ہوں نا، اس لیے کوئی فرق نہیں. ایک بوڑھے میاں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بینائی کم ہو گئی. اس نے کہا جی بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کانوں میں سنائی بھی نہیں دیتا. کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے 3-4 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں. ان کا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. اس نے کہا جی بڑھاپا ہے. تو بوڑھے میاں کو غصہ آیا، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے. اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. تو بڑھاپا ایسی چیز ہے، بہت حساس ہو جاتا ہے بندہ. ہم نے دیکھا بوڑھے بندوں کو کہ وہ ہوا کو بیٹھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بڑھاپا ایسی چیز ہے. اللہ اکبر کبیر. ایک بوڑھے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میری اس ٹانک میں درد ہوتی ہے. تو اس نے چیک اپ کر کے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپے کی وجہ سے درد ہوتی ہے. تو دوسری ٹانگ کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب عمر تو اس کی بھی اتنی ہے. تو خیر مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس عمر میں طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، حساس طبیعت ہوتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے دونوں کو، عورت بوڑھی ہو یا مرد بوڑھا ہو. تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھاؤ جلدی ہو جاتا ہے.
یہ بڑی نازک عمر ہوتی ہے. ہم نے دیکھا محبتوں پیار کی جوانی کی زندگیاں گزارنے والے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کی. یہ انتہائی خطرناک صورت. یہ بڑھاپا خراب ہونے والی بات ہے. یہ عذاب ہے اللہ کا, سمجھ لینا. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں جا کر میاں بیوی کے دلوں سے محبتوں کو ختم کر دے. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. ان کی زندگی بہت برباد ہوتی ہے. تو شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا کہ جوانی میں تو تم محبت پیار سے رہے, اب وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, ہم نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت اور مودت رکھی. مودۃ ورحمہ, مودت اور رحمت. مودت کہتے ہیں جوانی میں جو بیوی کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے, ناراضگی بھی ہوئی تو آدھے دن کی, پھر رات کو اکٹھے ہو گئے, ایک دن کی, دوسرے دن پھر اکٹھے ہو گئے. تو جوانی میں تو یہ گاڑی چلتی رہتی ہے, لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے, اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میرے بندے ایک دوسرے کی ضرورت تو محسوس کریں گے نہیں, حساس زیادہ ہو جائیں گے, تو زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوں گے. اللہ نے فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ, تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. رحمت کا کیا مطلب؟ کہ اب تم ایک دوسرے کا لحاظ کرو کہ زندگی کا اتنا عرصہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزار چکے ہو. بندہ لحاظ کرتے ہیں نا کئی دفعہ, یار اتنے عرصے کا تعلق ہے, کچھ تو لحاظ کرو. تو شریعت نے کہا کہ بڑھاپے میں لحاظ کرو. بیوی سوچے, جب میں اس کے پاس آئی تھی یہ نوجوان تھا, کماتا تھا, اس نے دن میں محنت کی, رات میں محنت کی, ساری اس نے جوانی لٹا دی. آج یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے, اب اگر یہ بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا, میں اس کے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لوں. تو تھوڑا مارجن زیادہ ایک دوسرے کو دے دے. خامد بھی یہی سوچے کہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو یہ 18-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی, پھر اس نے میری خدمت میں اپنی جوانی گزار دی, یہ میرے بچوں کی ماں بنی, اتنا عرصہ زندگی کا اس نے گزار دیا, 25 سال 30 سال, اب بوڑھی بیچاری بن گئی, مختلف امراض کا مجموعہ ہو گئی. اب اگر کچھ چڑچڑاپن, غصے والا کچھ معاملہ ہے بھی تو مجھے اب اس کا لحاظ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا مارجن زیادہ دینا ہے. اس مارجن زیادہ دینے کو, لحاظ کرنے کو شریعت نے رحمہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کی. رحمہ کا لفظ کہ تم ایک دوسرے کا ذرا لحاظ بھی کرو تو پھر بڑھاپا بھی اچھا گزر جائے. اور بندہ اگر لحاظ نہ کرے تو پھر بڑھاپے میں, ہم نے بڑھاپے میں طلاقیں ہوتے دیکھی ہیں. اور ایک بوڑھی عورت, اللہ اکبر, مجھے آج بھی اس کا رونا یاد آ رہا ہے. نہ اس کا باپ تھا, نہ ماں تھی, نہ بہن تھی, نہ بھائی, سب بہت ہو چکے تھے. وہ اکیلی تھی. 72 سال کی کوئی اس کی عمر تھی, اور 72 سال کی عمر نے خامن نے اس کو طلاق دے دی. اب اس بیچاری کو رہنے کے لیے کہیں کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں. رونے لگی, کہنے لگی ساری زندگی میں نے جوانی اس بندے کی خاطر لٹائی, اب بتاؤ کہ میں اب 72 سال کی عمر میں کس دروازے پہ جا کے بھیک مانگوں. مجھے اس عورت کی بات سن کے یاد آیا, ایک صحابیہ تھی, نام تھا ان کا خولہ رضی اللہ تعالی. ان کے خاوند نے بڑھاپے میں ان کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہے. یہ طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں, زہار اس کو کہتے ہیں. چنانچہ وہ بڑی پریشان, میں بوڑھی, نہ کوئی مجھ سے اس وقت نکاح کر سکتا ہے, اور نہ اس وقت جو ہے میرے کوئی اور سہارا کوئی ہے ہی نہیں میرا, میں کہاں جاؤں. نبی اسلام کی خدمت میں آئی, اے اللہ کے نبی, میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا. نبی اسلام نے بھی فرما دیا, طلاق ہو گئی. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو اس پر وہ رونے لگی اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی. اللہ کی طرف سے وحی آئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ سے شکایت کی, اللہ نے اس بوڑھی عورت کی آواز کو سن لیا. اللہ اکبر.
جس ٹوٹے دل کی آواز اللہ سنتا ہو تو کیا خامن نہیں سن سکتا؟ بڑھاپے میں اگر اپنی بیویوں کو ہم ستائیں یا بڑھاپے میں بیویاں خامنوں کو ستائیں تو کیا اللہ رب العزت کے جلال سے نہیں ڈرتے کہ کیا معاملہ بنے گا ہمارا؟ حضرت عمر لانو جب اس عورت کو دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی دیر وہ بولتی تھی اتنی دیر اس کی بات سنتے تھے، فرماتے تھے جس کی بات اللہ نے سنی ہو عمر اس کی بات کیسے نہیں سنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا لحاظ کرو. کچھ اس کا بھی تو کریڈٹ ہونا چاہیے نا کہ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 30 سال گزارے ہیں، کوئی تھوڑا سا تو نہیں ہوتا. تو شریعت نے کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچو تو ایک دوسرے کا لحاظ کر لو. تم ان کا لحاظ کرو گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا لحاظ فرمائے. اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، 2 باتیں اس وقت بتاؤں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا میاں بیوی کے لیے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ خامدو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو، پیار بھری زندگی گزارو. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالی نے بیویوں کی سفارش کی ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کی سفارش کو مان لے گا اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. تو بھئی اللہ کی سفارش کو تو آج ہم مانے نا، تو کل قیامت کے دن پھر ہم پر اللہ کی رحمت کی نظر کیسے ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللہ فرماتے ہیں تم ان کے ساتھ پیار کی زندگی گزار، اللہ نے فرمایا. اور دوسری بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحے میں جو الفاظ کہے، جیسے مقرر تقریر کرتے ہیں نا تو آخری چند فکروں میں لب لباب بیان کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے پوری دعوت کی زندگی میں جو تعلیمات دی ان کا لب لباب آخر پہ فرمایا یہ تھا. کیا آخری وقت میں جو الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے وہ تھے التوحید التوحید، توحید پر جمع رہنا، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ماتحت ہیں تم ان ماتحتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اس میں بیوی سب سے پہلے آتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نصیحت یہی ہے کہ بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب ہم اگر جانوروں کی طرح ان کو ڈیل کریں گے تو پھر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں آتے ہیں کوئی بندہ اپنے ماتحت پر ظلم کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، میں اس ماتحت کا قیامت کے دن وکیل بنوں گا اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. حدیث پاک پڑھی کتنی دیر روتا رہا. اے اللہ کے حبیب اگر آپ وکیل بن گئے تو خامند کو کون چھڑائے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا وکیل بنوں گا. تم نے زیادتیاں کی ہوں گی، ظلم کیے ہوں گے، ستایا ہوگا، نکاح کر کے گھر بٹھا دیا، خود دوسروں کے ساتھ انوالو رہے ہوگے، راتیں ان کے ساتھ گزاری، دن ان کے ساتھ گزارے، تمہارے فون ان کے ساتھ میسجز میں ہر وقت مصروف رہتے تھے. بیوی بات کرنا چاہتی تھی جھڑک دیتے تھے، بیوی سے شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ تو محبت کی باتیں بناتے تھے. فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا، میں تمہارے گریبان پکڑوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں چاہیے ساری محبتیں، ساری چاہتیں ہم اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر میں دیں. اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے حبیب بھی خوش ہوں گے. چنانچہ حدیث پاک ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں الفتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے،
لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں محبت پیار کی زندگی عطا فرمائے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.